اس زیارت کے اندر مکمل کربلا ہے. بے شک. اس کا ہر لفظ کربلا کی تفسیر کر رہا ہے. تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی قیام کریں گے جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. امت تیار رہے، اس کے لیے امت ساتھ دے اپنے وقت کے امام کی مدد اور نصرت کے لیے. یہ نہ ہو کہ امام حسین کی طرح مظلوم اور تنہا رہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا. امام حسین نے خود کاش میں امام زمانہ کے یعنی ہمارے 12ویں کے زمانے میں ہوتا تو میں مہدی کا ایک سپاہی کہلانے میں فخر محسوس کرتا. وہی راستہ صراط المستقیم ہے جس کے لیے ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم وقت کا امام ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین. ایام عزا کی مناسبت سے آج ہم نے زیارت ناہیہ کا انتخاب کیا ہے. زیارت ناہیہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب زیارت ہے جس کی اپنی ایک بہت اہمیت ہے. اس زیارت کے اندر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ کے باطل کے خلاف صبر، استقامت اور ڈٹ جانے کو اپنی تفصیل کے ساتھ آپ نے زیارت میں بیان فرمایا ہے. ناظرین، آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں جناب مولانا شیر احمد فراز صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زیارت ناہیہ کا تعارف اور اس کی اہمیت بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے فرمایا، زیارت ناہیہ وہ عظیم زیارت ہے جو مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد امجد، جد مظلوم قبر اطہر پر خود کھڑے ہو کر جہاں نہ صرف مصائب کے جملے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد اور انصار پر وارد ہوئے وہ دہرائے، بلکہ صفات جمیلہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات بابرکت میں، ذات مبارک میں، وجود مبارک میں تھی، ان صفات کا بھی تذکرہ، وہ کمالات، وہ فضائل، وہ مقام و مرتبہ، وہ شان جو اللہ نے عطا کیا تھا. سبحان اللہ. چونکہ معمولی ہستی تو نہیں ہے امام حسین. بے شک. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. پھر آپ کے صبر اور آپ کے استقامت اور دین حق کی بقا کے لیے جو جد جہد کی. اس زیارت کے اندر مکمل کربلا ہے. بے شک. بے شک. اس کا ہر لفظ کربلا کی تفسیر کر رہا ہے، امام حسین کی تفسیر کر رہا ہے، ان کے مصائب کی بھی تفسیر کر رہا ہے، ڈھائے گئے مظالم کی بھی تفسیر کر رہا ہے، ان کے اوصاف اور ان کے فضائل کی بھی تفسیر کر رہا ہے، اور ان کی صبر و استقامت کی بھی تفسیر کر رہا ہے. تو چار ہمارے جو مکتب تشیع کے بزرگان ہیں، جس میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ، شیخ مفید سید ابن طاووس اور شیخ توسی، ان چار بزرگ علماء سے مروی ہے، روایت ہے کہ یہ قبر اقدس امام حسین میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نوحہ پڑھے. بیسکلی یہ نوحہ ہے. اس کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے مومنین کے لیے کہ جو شخص اس زیارت کو پڑھتا ہے اس کے لیے، یعنی عام مومن کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے زیارت ناہیہ کو پڑھنے کے لیے جتنا اجر و ثواب خود امام زمانہ نے پڑھا ہے. اللہ اکبر. یعنی جتنا اجر و ثواب امام زمانہ کو ملے گا یا ملتا ہے یا ملا ہے اس زیارت کے پڑھنے سے، اتنا ہی ثواب ایک مومن کو ملے گا جو اس زیارت کو پڑھے گا. اور کوشش مومنین یہ کریں کہ اس زیارت کو باترجمہ پڑھیں. اس کے یہ ایک خزانہ ہے اور اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. ماشاءاللہ جی. ان ایام عزا میں ناظرین ہمیں یقیناً ہم زیارات پڑھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، تو یہ
ان زیارات میں سے ایک زیارت ہے کہ جس کا بے اندازہ ثواب ہے۔ جی آغا صاحب، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اس زیارت کے ابتدائیہ میں ہی انبیاء علیہم السلام کو سلام بھیجا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں آغاز میں ہی زیارت کا آغاز ہی انبیاء علیہ السلام کو سلام پڑھنا، سلام کہنا سے ہی اس زیارت کا آغاز ہوتا ہے، اور 23 انبیاء علیہ السلام کو امام زمانہ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے ماشاءاللہ، اور پھر ان کی صفات کے ساتھ سلام بھیجا، جیسے السلام علیکہ یا آدمہ صفوت اللہ، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، یعنی جو صفات ہے ہر نبی کی جو صفت ہے اس صفت کے ساتھ، نام کے ساتھ اس کو شامل کر کے امام زمانہ علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ اس کا ارتباط زیارت امام حسین علیہ السلام سے جو مولا نے پڑھا امام زمانہ سے، چونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے دین کی بقا کے لیے زحمات اٹھائی، بے شک، قربانیاں دی، بے شک، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اس کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یحییٰ کو ان کی بھی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے اسلام کی بقا کے لیے، دین خدا کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا زیارت امام حسین سے بڑا ارتباط ہے، امام حسین سے، کہ جب وہاں سے نکلے تھے مدائن کی طرف مصر سے، قرآن کی آیت ہے کہ ایسے پریشان حال نکلے تھے، اللہ، تو امام حسین بھی جب مدینے سے نکلے تھے تو بہت ہی پریشان حال نکلے تھے، اور کیوں نہ پریشان حال نکلتے، کیونکہ امام حسین کے ساتھ ان کی بہنیں بھی تھیں، ان کی بیٹیاں بھی، پورا خانوادہ تھا۔ اللہ، تو انبیاء علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو وقف کیا، قربان کر دیا، زحمات اٹھائے، مصائب اٹھائے، مصیبتیں اٹھائی، کاوشیں کی، تو امام علیہ السلام نے اس لیے ان کو سلام کیا، سلام بھیجا، ان کی زیارت پڑھی، اور پھر جتنے انبیاء کی زحمات کو یکجا کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی زحمات اور ان کی قربانی دیگر انبیاء سے افضل اور برتر ہے، بلکہ تمام انبیاء کی زحمات کو مجتمع کریں تو وہ ذات امام حسین علیہ السلام میں جمع ہو جاتی ہے۔ بے شک ایسے ہر نبی نے انفرادی طور پر قربانیاں پیش کی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے ہر نبی کی زحمتوں کو، ہر نبی کی زحمات کو، ہر نبی کی کاوشوں کو جو دین کی بقا کے لیے انہوں نے کیا ہے، یعنی انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے۔ انبیاء کی محنتیں کس چیز کے لیے تھی؟ دین کی بقا کے لیے، احیاء دین کے لیے، احیاء حق کے لیے، ابطال الباطل کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کے 1,24,000 نبیوں کی زحمات، کاوشوں کو بچانے کے لیے کربلا سے جا، اور پھر اس کا امام زمانہ سے کیا ارتباط ہے، کیا ربط ہے؟ جو مقصد کربلا کیا تھا؟ احیاء الحق، احیاء الحق یعنی احیاء حق کرنا تھا، زندہ کرنا تھا حق کو، ٹھیک ہے، حلال رسول کو حلال رکھنا تھا، حرام رسول کو حرام رکھنا تھا، جو کہ حلال رسول حرام ہو چکا تھا، حرام رسول حلال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تھے یہی الفاظ کہہ کے نکلے تھے، یہی جملے ارشاد فرمائے تھے جب لوگوں نے منع کیا تھا امام کو کہ مدینہ نہ چھوڑے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لم اخرج بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت اصلاح امت جد رسول اللہ۔ نہ میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں کوئی تخت و تاج کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد فی الارض کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ امام زمانہ سے کیا ارتباط ہے۔ اب جو نظام فاسد اللہ کی اس زمین پر موجود ہے یا رائج ہو چکا ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام بھی ایسے ہی قیام کریں گے جیسے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے امام علیہ السلام
کو شہادتیں نصیب ہوئی، حاصل ہوئی، ان کی اولاد کو بھی شہادتیں نصیب ہوئی، ظلم ہوا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو لہٰذا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے اور ان کا قیام بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اور اب الہی منصوبہ یہ ہے کہ اس قیام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنا ہے، اس کے لیے امت تیار رہے، اس کے لیے امت ساتھ دے اپنے وقت کے امام کی مدد اور نصرت کے لیے، یہ نہ ہو کہ امام حسین کی طرح مظلوم اور تنہا رہ جائے۔ یہ ارتباط ہے، انبیاء کو سلام، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام، پھر قلبی اور روحانی طور پر ہر زمانے کی امت کو اپنے آنے والے حسین کے لیے، اس کی نصرت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آغا صاحب، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے انتہائی کربناک الفاظ میں امام حسین علیہ السلام پر وارد ہونے والے مصائب اور مظالم کو بیان کیا ہے۔ اس میں چاہوں گا کہ اس میں سے چند جملے آپ ناظرین کے گوش گزار کیجئے۔ جی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اپنے جد مظلوم کے قبر اطہر پہ کھڑے ہو کر امام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مظالم اور ان کے آل اور انصار پر ڈھائے گئے، ان کو اپنے طیب و طاہر زبان سے درد سنائے جو امام پہ خود وارد ہوئے تھے، امام مظلوم کربلا پہ۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت امام قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کھڑے ہو کر یہ شہادت بھی دیتے ہیں، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ امام کی گواہی دے رہا ہے، معصوم کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے دین کی بقا کے لیے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو عطا کیا، زکوٰۃ دے دیا، امرت بالمعروف، امر بالمعروف فرمایا، ونہیت عن المنکر، عملی طور پر نہی عن المنکر کیا۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درد بیان کیے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام پر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی آل پر اور ان کے انصار پر وارد ہوئے۔ ایک سلام، پہلا جو جملہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، السلام علی الحسین، سلام ہو اس حسین پر، نفسہ بمحجتہ، سمیحت نفسہ بمحجتہ، الفاظ ہیں، بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، تھوڑی سی جان بچی تھی جسم میں، وہ دین کی بقا کے لیے راہ خدا میں پیش کر دیا، اللہ، زخموں سے چور چور۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، السلام علی الحسین مرمل بالدماء، سلام ہو اس حسین پر جو خون میں لت پت تھے، خون آلود ہو چکے تھے سارے جسم میں، یعنی خون میں جسم ڈوبا تھا۔ اور بھی الفاظ ہیں جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد مظلوم کو اس انداز سے سلام کرتے ہیں، اس انداز سے سلام بھیجتے ہیں، السلام علی المحتوک الخبا، السلام علی خامس الابا، سلام اس حسین پر جس کا خیمہ پھاڑ دیا گیا اور چادر تطہیر کا پانچواں فرد ہے۔ آگے مولا سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا غریب الغربا، سلام ہو تجھ پر اے بے کس اور مسافر حسین۔ پہلا جو غریب الغربا تھا وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ حالانکہ ہم 8ویں امام کے سلام میں بھی، زیارت میں بھی یہ الفاظ دہراتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مولا امام زمانہ نے یہ الفاظ استعمال کیے، السلام علیک یا غریب الغربا۔ غریب عربی میں پردیسی کو کہتے ہیں، مسافر کو کہتے ہیں۔ السلام علی قتیل الادیاء، سلام ہو تجھ پر جسے مجہول النسب لوگوں نے قتل کر دیا، جو قاتل تھے مجہول النسب تھے، یہ امام فرما رہا ہے۔
ان کا نسب معلوم نہیں تھا جنہوں نے قتل کر دیا۔ السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو اس خون پر جو ارض کربلا میں بہا۔ السلام علی الابدان السبیلی، ان بدنوں پر سلام جنہیں سلیب پر چڑھایا گیا، بلند کیا گیا۔ پھر آگے سلام بھیجتے ہیں امام اس انداز سے، السلام علی شیب الخضیب، السلام علی شیب الخضیب، سلام ہو اس ریش اقدس پر جو خون سے سرخ ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں السلام علی شیب الخضیب، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسار پر جو گرد آلود ہو چکی تھی۔ یعنی امام مظلوم جب کربلا میں گھوڑے سے گرے تھے تو ان کے رخسار پر گرد لگا ہوا تھا، گرد آلود تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، یہ رخسار پر گرد آلود کی بات سے یہ بات یاد آ گئی، امام علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشور ہر گھوڑے سے گرنے والے زخمی کے پاس پہنچ جاتے تھے، سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ اور وَقَانَ مِنْ عَادَتُهُ، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلوم کربلا کی عادت تھی، سب سے پہلے گرنے والے زخمی کا سر اٹھاتے تھے اور اپنی آغوش میں رکھتے تھے۔ اپنی آغوش میں رکھ کے پہلا کام امام مظلوم کیا کرتے تھے، ان کے جو بھی زخمی ہے کربلا کی زمین پہ گرا ہے، ان کے رخساروں پہ خاک لگی ہوئی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست امامت سے ان کے رخسار سے اللہ خاک کو، گرد کو صاف کیا کرتے تھے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صدا سنی اپنے کڑیل جوان علی اکبر کی، جس انداز سے بھی پہنچے امام، پہنچے اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس، علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ جیسے علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا، امام حسین ہاتھ کو بڑھا لیتے اکبر کے چہرے کی طرف۔ اس سے پہلے اکبر نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، اکبر کا ہاتھ اٹھا، بلکہ میں نے سنا ہے دونوں ہاتھ اکبر کے اٹھے، ایک ہاتھ بابا کے داڑھی کے نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ سے اپنے بابا کے رخسار پر لگے ہوئے گرد کو صاف کر رہے ہیں۔ اس جملے کی تصدیق خود امام حسین علیہ السلام نے اس زیارت میں کی، میرا سلام ہو اس رخسار پر جو گرد آلود تھی۔ اور پھر امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جسم پر جن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اور امام پھر اس طرح ایک سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ پھر ایک اور سلام بھیجتے ہیں، میرا سلام ہو ان سروں پر جن سروں سے رداؤں کو، چادروں کو نیزے کے انیوں کے ذریعے اتارا گیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اخیک الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جی آغا صاحب، کربلا محلہ جو کہ ایک درس گاہ ہے، وہاں سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منتظرین کو کیا رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے؟ کربلا ایک یونیورسل درس گاہ ہے، اور کربلا ہی ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے افراد کو، شخصیات کو تیار کرتی ہے۔ کربلا ایک ایسی درس گاہ ہے، اور خود زیارت ناحیہ میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اس طرح کے اشارے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری یوتھ ہے، منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے صفات کو بیان کیا، پھر ان کے انصار کے صفات کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے انصار تھے کہ چراغ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گل کر دیا اور فرمایا ان کا مقصد صرف میں ہوں، آپ اپنی جانیں بچا لو، آپ چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ دوبارہ روشن کیا
تو سب اصحاب امام حسین نے تلواروں کو اپنے گھروں کے اپنے گردنوں کے اوپر رکھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اے حسین 70 دفعہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر بھی ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، کہا جائے حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہی اصحاب چاہیے، اسی قسم کے اصحاب چاہیے، اسی جوش، حوصلہ، صابر، جدوجہد، مصیبتیں، مصائب، آلام، صعوبتیں برداشت کرنے والے مصائب چاہیے تھے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے جو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب نہ ہوئے، اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے جو میرے بابا علی کو نصیب نہ ہوئے، اور میں کہہ رہا ہوں جاؤ، انہوں نے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمیں اس بات کا تقاضا ہمیں کربلا سے یہ ملتا ہے، ہر قسم کے چیلنجز کو، ہر قسم کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہم راہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہموار کریں اور امام کی طرف قدم بڑھائیں، سفر کریں، اور اس میں جو دینی واجبات ہیں، جو احکام الہی ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، تقوی الہی اختیار کریں۔ کوئی بھی گناہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں وہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ امام کے ساتھ دینے والوں کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا، امام حسین نے خود، کاش میں امام زمانہ کے یعنی ہمارے 12ویں کے زمانے میں ہوتا تو میں مہدی کا ایک سپاہی کہلانے میں فخر محسوس کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس امت کے لیے، ان منتظرین کے لیے جو اس انتظار میں ہیں ہمارے امام آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ دیں گے، تو وہ دیکھیں مقصد کتنا عظیم ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سپاہی امام مہدی کہہ کر اپنے کو فخر محسوس کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لہٰذا آج کے جوانوں کو ہر وہ کام نہ کرے جس سے امام ناراض ہو، امام کے راستے کی طرف بیریئر بنتا ہو، ہر وہ کام کرے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راستہ کھلتا ہو، اور وہی راستہ صراط المستقیم ہے جس کے لیے ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم وقت کا امام ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں ہمیں نوجوان، بزرگ، بچے، خواتین، ہر طرح کا کردار نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام پر کس طرح سے فدا ہے۔ حق کے لیے قیام کرنا اور باطل کے خلاف جان، مال اور ہر چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا، یہ سبق اور یہ پیغام کربلا سے چلتا ہوا آج منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک پہنچ رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پیغام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں اور جان نثاروں میں شامل کرے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روز صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام۔